بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو آن لائن سے میں ہوں پروفیسر عطا اللہ شاہ۔ پبلک سروس کمیشن میں لیکچرار اردو کے ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ایک اور ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ فیض احمد فیض کی شاعری ہے۔ فیض احمد فیض کی شخصیت اور ان کے حالات زندگی کے حوالے سے MCQs اپلوڈ کیے جائیں گے اس ویڈیو میں، اور اس سلسلے کی متعدد ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کی جا چکی ہیں، آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع فیض احمد فیض ہے۔ تو MCQs اپلوڈ کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر چند ایک باتیں میں عرض کروں گا کہ فیض احمد فیض اردو شاعری کا ایک معتبر نام ہے، ایک بہت بڑا نام ہے۔ اردو نظم کے حوالے سے فیض کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ ایک ترقی پسند شاعر تھے، ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق تھا۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو پیدا ہوئے اور ان کی وفات 20 نومبر 1984 کو ہوئی۔ اور فیض احمد فیض کا آبائی تعلق جو تھا وہ قصبہ کالا قادر سے تھا، جو اس وقت ضلع نارووال کا حصہ ہے، اور اس وقت وہ ضلع سیالکوٹ کا حصہ تھا، تب ضلع نارووال نہیں بنا تھا۔ اس قصبے سے فیض احمد فیض کا تعلق ہے۔ اور فیض احمد فیض کے جو شعری مجموعے ہیں ان میں نقش فریادی ہے، ان کا پہلا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دست صبا ہے، زندہ نامہ ہے، دستہ سنگ، شام شہر یارہ ہے، میرے دل مسافر ہے، اور نسخہ وفا جو ہے وہ فیض کا کلیات ہے۔ یعنی فیض کے یہ تمام جو شعری مجموعے ہیں یہ ایک کلیات کی صورت میں، ایک کلیات کی شکل میں نسخہ وفا کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ فیض کی شاعری کی خصوصیات کو اگر دیکھا جائے تو فیض کی شاعری کے اندر ہمیں رومانویت کا اور انقلاب کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ ایک طرف ان کی شاعری میں رومانوی خیالات ہیں، رومانوی جذبات و احساسات ہیں، تو دوسری طرف انقلاب کے خیالات اور انقلابی خیالات اور سیاسی خیالات بھی ان کی شاعری کا حصہ ہیں، اور ان دونوں کا ایک حسین امتزاج فیض احمد فیض نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ وطن سے محبت، اہل وطن سے محبت، اور خاص کر پسے ہوئے طبقے کے ساتھ، نچلے طبقے کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ محبت کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری میں کیا ہے، اور ظلم اور ناانصافی اور جبر کے خلاف انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے آواز اٹھائی ہے۔ تو صحیح معنوں میں ایک انقلابی شاعر اور ایک ترقی پسند شاعر طبقاتی تفریق کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، طبقاتی کشمکش کو اپنی شاعری میں پیش کرتا ہے، معاشرے میں جو سماجی ناانصافی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، اس کی تمام صورتوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اپنی شاعری کے ذریعے، اور دوسری طرف رومانویت کے نغمے جو ہیں وہ بھی گاتا ہے۔ تو ایک منفرد قسم کی شاعری ہے فیض احمد فیض کی، اور انہوں نے ایک اہم کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کی جو قدیم لفظیات ہیں، اردو شاعری کی جو قدیم علامات ہیں، ان علامات کو، ان لفظیات کو انہوں نے نئے معنی پہنائے ہیں۔ انہی الفاظ کو فیض نے برتا ہے، لیکن انہیں نئے انقلابی اور سیاسی معنی انہوں نے عطا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر روایتی شاعری میں عاشق سے مراد اور ہے، لیکن فیض کی شاعری میں عاشق غریب عوام کے لیے انقلابی جدوجہد کرنے والا جو ہے، انقلاب کے راستے پہ گامزن اور انقلابی جدوجہد میں مشغول لوگ جو ہیں، تو ان کے لیے فیض نے عاشق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح فیض کا محبوب جو ہے وہ وطن ہے، یہ وطن کے محروم طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام جو ہیں تو وہ ہے۔ تو اس طرح فیض کی شاعری بہت منفرد ہے۔ فیض کی شاعری پر ایک ویڈیو لیکچر جو ہے وہ پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو فیض کی شاعری پر تفصیلی گفتگو سننے کے لیے آپ وہ لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس ویڈیو میں ہم صرف فیض کی شاعری پر جو MCQs ہیں وہ اپلوڈ کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ہو کہ فیض کو جو ایوارڈ ملے ہیں تو ان میں سے جو سب سے اہم ایوارڈ فیض کو ملا ہے وہ لینن ادبی ایوارڈ ہے، جو 1962 میں فیض کو روس کی جانب سے ملا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لوٹس ایوارڈ برائے ادب جو ہے وہ بھی 1976 میں حاصل کیا، اور پاکستان میں انہیں نگار ایوارڈ سے نوازا گیا، اور حکومت پاکستان نے انہیں شاعری اور ادب کے شعبے میں نشان امتیاز دیا ہے۔ تو یہ مختصر سا احوال تھا، اور تفصیلی لیکچر سننے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں جو لنک ہے اس پر جا کر وہ لیکچر بھی سن سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں MCQs کی طرف، اور فیض احمد فیض کی شاعری، شخصیت، فن اور حالات زندگی اور ان کی تصانیف کے بارے میں MCQs اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ فیض احمد فیض کب پیدا ہوئے؟ 11 فروری 1910، 12 فروری 1910، 13 فروری 1913 یا 15 فروری 1915، اور دوسرا آپشن ہے 13 فروری 1911۔ فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 کو ہوئی تھی،
دوسرا سوال، فیض نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان کہاں سے پاس کیا؟ گورنمنٹ کالج لاہور، گورنمنٹ کالج سیالکوٹ، مرے کالج سیالکوٹ یا اسلامیہ کالج لاہور؟ اور دوسرا آپشن ہے مرے کالج سیالکوٹ، یہاں سے فیض نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا تھا۔ تیسرا سوال ہے، فیض 1935 میں کون سے مضمون کے لیکچرار مقرر ہوئے؟ انگریزی، فلسفہ، اردو یا تاریخ؟ اور اس کا درست آپشن ہے انگریزی مضمون کے لیکچرار وہ مقرر ہوئے تھے 1935 میں۔ فیض سب سے پہلے کون سے شہر کے کالج میں لیکچرار مقرر ہوئے؟ لاہور، امرتسر، سیالکوٹ یا کراچی؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے امرتسر۔ 1935 میں فیض کا تقرر ہوا تھا انگریزی کے لیکچرار کی حیثیت سے امرتسر میں۔ اور اگلا سوال ہے، فیض 1940 میں کون سے کالج میں انگریزی کے لیکچرار مقرر ہوئے؟ اسلامیہ کالج پشاور، اسلامیہ کالج لاہور، گورنمنٹ کالج لاہور یا ہیلی کالج لاہور؟ اور اس کا درست جواب ہے ہیلی کالج لاہور۔ پہلے امرتسر میں اور بعد میں ہیلی کالج لاہور میں وہ لیکچر مقرر ہوئے تھے۔ فیض احمد فیض فوج میں کب بھرتی ہوئے؟ 1940، 1942، 1948 یا 1950؟ اور اس کا درست آپشن ہے 1942۔ فیض احمد فیض کون سے اخبار کے ایڈیٹر رہے؟ ڈان، جنگ، پاکستان ٹائمز یا مارننگ نیوز؟ اور اس کا درست جواب ہے پاکستان ٹائمز۔ وہ پاکستان ٹائمز لاہور کے ایڈیٹر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا۔ فیض احمد فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں کب گرفتار کیا گیا تھا؟ 1951، 61، 62 یا 70؟ اور درست آپشن ہے 1951۔ فیض کو لینن امن انعام کب ملا؟ 1951، 52، 58 یا 62؟ اور اس کا درست جواب ہے 1962 میں فیض کو روس سے لینن پیس ایوارڈ جو ہے وہ ملا تھا۔ فیض کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ کون سا ہے؟ مضامین فیض، میزان، افکار یا زندگی؟ اور اس کا درست آپشن ہے میزان۔ میزان کے عنوان سے فیض کے جو تنقیدی مضامین ہیں وہ شائع ہوئے ہیں۔ فیض کا مجموعہ کلام نقش فریادی کب شائع ہوا؟ 1931، 32، 41 یا 54؟ اور اس کا درست جواب ہے 1941۔ 1941 میں فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، دست صبا کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1952، 1956، 57 یا 62؟ اور اس کا درست آپشن ہے 1952۔ زندہ نامہ کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1952، 53، 54 یا 56؟ اور درست جواب اس کا ہے 1956۔ اگلا سوال، دست سنگ کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1962، 63، 65 یا 68؟ اور اس کا درست جواب ہے 1965۔ 1965 میں فیض کا مجموعہ کلام دست سنگ شائع ہوا۔ اگلا سوال، سر وادی سینا کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1960، 71، 75 یا 78؟ اور دوسرا آپشن ہے 1971۔ 1971 میں فیض کی شاعری کا یہ مجموعہ سر وادی سینا شائع ہوا ہے۔ اگلا سوال، شام شہریاراں کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1978، 76، 75 یا 70؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے 1978۔ اگلا سوال، میرے دل میرے مسافر کا سن اشاعت کیا ہے؟ 1960، 70، 75 یا 80؟ اور درست جواب ہے 1980۔ 1980 میں فیض کا مجموعہ کلام میرے دل میرے مسافر شائع ہوا ہے۔ اگلا سوال، غبار ایام کی اشاعت کب ہوئی؟ 1980، 82، 72 یا 80؟ اور درست جواب ہے 1982۔ 1982 میں یہ مجموعہ شائع ہوا تھا۔ فیض احمد فیض کی شاعری کے کل کتنے مجموعے چھپے ہیں؟ 4، 10، 8 یا 6؟ اور اس کا درست جواب ہے 8۔ لندن سے فیض احمد فیض کا کلیات کس نام سے شائع ہوا؟ سارے سخن ہمارے، ماہ تمام، رنگ سخن یا نسخہ ہائے وفا؟ اور درست جواب ہے سارے سخن ہمارے۔ لندن سے فیض کا جو کلیات شائع ہوا تھا وہ سارے سخن ہمارے کے نام سے تھا۔ اور اگلا سوال، لاہور سے فیض کا کلیات کس نام سے شائع ہوا؟ ماہ تمام، کلیات فیض، زندہ نامہ یا نسخہ ہائے وفا؟ اور اس کا درست جواب ہے نسخہ ہائے وفا۔ یعنی فیض کا مشہور کلیات نسخہ ہائے وفا لاہور سے شائع ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے سارے سخن ہمارے کے نام سے ان کا کلیات لندن سے بھی شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، فیض نے کون سے مجموعے کا انتصاب یاسر عرفات کے نام کیا ہے؟ سر وادی سینا، میرے دل میرے مسافر، زندہ نامہ، شام شہریارہ؟ اور درست جواب ہے میرے دل میرے مسافر۔
اس کا انتصاب یاسر عرفات کے نام تھا، فلسطینی لیڈر کے نام۔ اور اگلا سوال، فیض کی نظم رقیب سے ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ سر وادی سینہ، دست صبا، نقش فریادی یا غبار ایام؟ اور درست جواب ہے نقش فریادی۔ اگلا سوال، فیض کی نظم لوح و قلم ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ دست صبا، دستہ سنگ، زندہ نامہ، میرے دل میرے مسافر؟ اور اس کا درست جواب ہے دست صبا۔ اگلا سوال، فیض کی نظم یہاں سے شہر کو دیکھو ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ دستہ سنگ، شام شہریارہ، نقش فریادی یا سر وادی سینہ؟ اور اس کا درست جواب ہے سر وادی سینہ۔ فیض کی نظم ایرانی طلبہ کے نام ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ دستہ سنگ، دست صبا، نقش فریادی یا میرے دل میرے مسافر؟ اور اس کا درست جواب ہے دست صبا۔ فیض کی یہ نظم جو ہے ایرانی طلبہ کے نام، یہ دست صبا میں شامل ہے۔ اگلا سوال، فیض کی نظم آج بازار میں پا بجولاں چلو ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ دستہ سنگ، دست صبا، زندہ نامہ یا شام شہریارہ؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے دستہ سنگ۔ اگلا سوال، فیض کی نظم دو عشق ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ دستہ سنگ، سر وادی سینہ، دست صبا یا نقش فریادی؟ اور دوسرا آپشن ہے دست صبا، یعنی دو عشق کے نام سے فیض کی جو نظم ہے وہ ان کے مجموعے دست صبا میں شامل ہے۔ اور اگلا سوال ہے، فیض کی نظم بلیک آؤٹ ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ دست صبا، دستہ سنگ، شام شہریارہ یا سر وادی سینہ؟ اور اس کا درست جواب ہے سر وادی سینہ۔ اگلا سوال ہے، فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ شام شہریارہ، زندہ نامہ، دست صبا یا غبار ایام؟ اور اس کا درست جواب ہے زندہ نامہ۔ زندہ نامہ میں یہ مشہور غزل شامل ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اور اگلا سوال ہے، فیض کی نظم ترانہ ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ دستہ سنگ، شام شہریارہ، دست صبا یا نقش فریادی؟ اور اس کا درست جواب ہے دست صبا۔ یہ ترانہ ہے، اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اور اگلا سوال ہے، فیض کی دو نظمیں زنداں کی ایک شام اور زنداں کی ایک صبح کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ تو یہ ان کے مجموعے دست صبا میں شامل ہے۔ اور اگلا سوال، فیض کی نظم کچھ عشق کیا کچھ کام کیا ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ دست صبا، غبار ایام، نقش فریادی یا شام شہریارہ؟ اور اس کا درست آپشن ہے شام شہریارہ۔ اگلا سوال ہے، فیض کی نظم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ میرے دل میرے مسافر، غبار ایام، شام شہریارہ، دست صبا؟ اور دوسرا آپشن ہے میرے دل میرے مسافر۔ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر فیض کی کون سی نظم کا مصرع ہے؟ رقیب سے، بلیک آؤٹ، صبح آزادی یا دو عشق؟ اور دوسرا آپشن ہے صبح آزادی کے نام سے جو فیض کی نظم ہے اس کا یہ مصرع ہے، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ اور اگلا سوال ہے، فیض کی نظم صبح آزادی ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ دست صبا، دستہ سنگ، میرے دل میرے مسافر، سر وادی سینہ؟ اور اس کا درست جواب ہے دست صبا۔ فیض کی نظم ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ اور اس کا درست جواب ہے زندہ نامہ۔ فیض کی نظم ڈھاکہ سے واپسی کے بعد ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ دستہ سنگ، شام شہریارہ، زندہ نامہ یا نقش فریادی؟ اور اس کا درست جواب ہے شام شہریارہ۔ اگلا سوال، فیض کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ میرے دل میرے مسافر، نقش فریادی، دستہ سنگ یا سر وادی سینہ؟ اور اس کا درست جواب ہے نقش فریادی۔ اگلا سوال، فیض کی نظم نثار میں تیری گلیوں کے ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ دست صبا، دستہ سنگ، میرے دل میرے مسافر، زندہ نامہ؟ اور اس کا درست جواب ہے دست صبا۔ اگلا سوال، فیض احمد فیض کب پیدا ہوئے؟ یہ سوال پہلے بھی آیا تھا، اور فیض کی پیدائش کا جو سن ہے وہ تاریخ ہے وہ 13 فروری 1911 ہے۔ اگلا سوال، فیض احمد فیض نے کب وفات پائی؟ 2 دسمبر 1985، اور یہ آپشنز ہیں، اور درست جواب اس کا ہے 20 نومبر 1984۔